بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہونے والا ہے۔ آج میں ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص اور بابرکت والی آیت لے کے آئی ہوں جس سے آپ کی زندگی بدل دینے والی ہے۔ یہ آیت سے آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتے ہیں۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، 25، 26 اور 27۔ ٹھیک ہے، ان دنوں میں آپ کسی بھی دن اس آیت مبارکہ کو اگر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین کرام، اب میں اس عمل کو بتا دیتی ہوں کہ یہ عمل کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین کرام، جو شخص بھی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے اس کی 7 نسلوں کا رزق کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ 27 رجب کو یہ نازل ہونے والی آیت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کا اندازہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ جو شخص بھی مال و مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص بھی امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص بھی غیب کے خزانوں کو اپنے لیے کھولنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنے امن کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ 2 آیتوں کو ان دنوں کے اندر لازمی طور پر پڑھ لیجئے۔ صرف چند سیکنڈ کا، چند منٹ کا یہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کو روشن کر دے گا، جو آپ کی زندگی کو منور کر دے گا، آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے آج بھی قرآن کی ان 2 آیت کا موضوع دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ موقع ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دیجیے۔ اس موقع کو ہاتھ سے کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جن لوگوں نے اس عمل کو کیا، ان کے کاروبار اس مقام تک پہنچ گئے کہ وہ آج اپنے امیر ہونے کا راج کرتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ اور دولت آ گئی ہے کہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں اور ذاتی مکان ہیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین کرام، آپ بھی اس عمل کو اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس بھی اپنی ذاتی گاڑی اور بنگلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں بھی اس عمل کو کرنے والی ہوں اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، تمام دوست احباب سے گزارش ہے وہ بھی اس عمل کو کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ میں بھی اس عمل کو لازمی طور پر پڑھوں گی۔ اگر آپ اپنے تمام افراد کو بھی مختصر یہ آیت پڑھا لیں اور یاد کروا لیں اور اس عمل کو خود بھی یاد کر لیں، یہ بڑی آسانی سے یہ آیت پڑھ لیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین کرام، میں بھی اس عمل کو کرنے والی ہوں، آپ سب دوست و احباب کو بھی یہ عمل بتا رہی ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ اپنے گھر والوں کے تمام افراد کو مختصر یہ آیت ہے یاد کروا لیں اور خود بھی یاد کر لیں۔ یہ بڑی آسانی سی آیت ہے، یہ ساری زندگی آپ کے کام آنے والا عمل ہے جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر اس کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے تقریباً 2 برس پہلے ایک کتاب لکھی تھی۔ اب اندازہ لگا لیں اب خود اس بات کا، اس آیت کی کتنی برکت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس آیت کی کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور یہ آیت آپ کے لیے آسمان کے دروازے کو کیسے کھولتی ہے، رزق کے کیسے دروازے کھولتی ہے، بند کاروبار کو کیسے چلاتی ہے، اور اس کا موضوع آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ میں اس کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ہر کوئی نہ کوئی چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز کے ایک چابی ہوتی ہے، اسی طرح اس آیت کی بھی ایک چابی ہے۔ جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے ایک چابی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم گاڑی کو چابی لگاتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ چلتی ہے۔ جس طرح تالے کو ہم چابی لگاتے ہیں تو تالا کھلتا ہے، اسی طرح یہ 2 آیت ہیں، اس کی بھی ایک چابی ہے، یہ ایک کنجی والی آیت ہے۔ اگر آپ اس آیت کا عمل کر لیتے ہیں، اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام رکے کام حل ہو جائیں گی۔ اسی طرح جس کو ہم کامیابی کی چابی کہتے ہیں، کنجی کہتے ہیں، اس کو جس کامیابی کی چابی کہتے ہیں وہ یہ 2 آیت ہیں جو معراج کی رات میں نازل ہونے والی ہیں۔ 27 رجب کو معراج کی رات جب
حضور کریم صلوات و سلام سفر معراج پر تھے، اس وقت ملنے والی یہ آیت ہے۔ جو شخص بھی ان دنوں کے اندر پڑھ لیتا ہے تو اس کی 7 نسلیں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتی، وہ بندہ بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا جو یہ آیت کو پڑھ لیتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی تندرستی نہیں آتی، اس کے گھر میں بھی غربت نہیں آتی، اور اس کے گھر میں کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں آتی۔ جو شخص بھی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور میں آپ کو خود یہ بتاؤں گی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت یاد پڑھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت مقدوس میں حاضر تھے۔ حضرت علیہ السلام نے آسمانوں کا دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، یہ امن کا دروازہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کھولا۔ آج سے اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوزانہ بیٹھ کر، غرض کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ان 2 آیت کی تلاوت کی، اور ساتھ میں یہ بات بھی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 آیتوں کی بشارت ہوئی ہے جو آج سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص آپ کو اور آپ کی امت کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بہنوں، آپ اندازہ خود لگائیں کہ یہ 2 آیت کی کتنی فضیلت اور برکت ہے، اور یہ آپ کے ہر کام کی کنجی ہے، بلکہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، ہر کام کی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے گا وہ ناقص رہتا ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے اور جنت کی سیر فرمائی، وہاں 4 نہریں تھیں، ملازمہ کیجئے۔ اس بات کو بتا رہی ہوں کہ اس انداز سے اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے اس بات کو مکمل سمجھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے ان 2 آیت کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کے پاس 3 دن ہیں، 25، 26، 27۔ یہ 3 دنوں میں آپ نے کسی بھی دن یہ عمل کر لینا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ہر کام ہو جائیں گے۔ جو بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے آپ کا وہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ 3 دنوں میں آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے کام میں رکاوٹ ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گی۔ اگر آپ 3 دن کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن کر لیں، اگر آپ 3 دنوں میں کسی ایک دن کرنا چاہتے ہیں، کسی ایک دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو عمل ہے بہت ہی خاص عمل ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس 2 آیت کی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر، وضو کی حالت میں ہو کر جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے۔ اب غور سے سنیں عمل کیا ہے۔ وضو کی حالت میں آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے درود السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنا ہے۔ 7 بار پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیم آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جو نماز والا درود ابراہیم ہے وہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وسوسے، جب انسان کوئی وظیفہ کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شیطان اسے بھٹکا دیتا ہے اس عمل سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیت میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ان آخری 2 آیت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اب یہ 2 آخری جو آیت آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ 2 آیت آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، اتنی بڑی نہیں ہے،
111 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے. 3 دن کا یہ عمل ہے. 3 دن کر لیں یا آپ 3 دن میں کسی بھی ایک دن کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ جو رجب کے لاسٹ دن ہے نا، یہ بہت ہی خاص بابرکت والے دن ہے، بابرکت والی طاقت رکھتے ہیں. ان راتوں میں کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم، صبح کے، مغرب کے، جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، مغرب کے بعد اگلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے کسی بھی دن، 3 دنوں میں کسی بھی دن اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی مشکلات ہوگی، وہ حل ہو جائیں گی. اس آیت کی اتنی برکت ہے، ان 2 آیت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. اس آیت کو جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے. جو آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہو گئی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ. رزق کی کمی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی لڑائی جھگڑا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. اس آیت کی اتنی طاقت ہے، اس آیت کی اتنی برکت ہے. اگر کوئی بیمار ہے، بیمار کی نیت سے اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں آہستہ آہستہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ماہ رجب کی یہ آخری جو راتیں ہیں، یہ طاق راتیں ہیں، بہت ہی بابرکت والی راتیں ہیں. اس راتوں میں آپ جتنا ذکر کریں کم ہے، جتنی عبادت کریں کم ہے، جتنے نفل درود پاک پڑھیں کم ہے. ٹھیک ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. سال میں ایک بار آتا ہے، پھر اگلے سال پتہ نہیں یہ نصیب ہو یا نہ ہو. تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، آنے والے سال میں تمام مشکلات آسانیاں پیدا ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے. اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ سارا سال آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی. رزق میں جو فاقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کاروبار میں مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. قرض کے نیچے جو قرض کے نیچے دبا ہوا ہے انشاءاللہ وہ قرض ختم ہو جائے گا، قرض اتر جائے گا. ٹھیک ہے نا. کاروبار نہیں ہے، بے روزگار ہے، بے گھر ہے، بے اولاد ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے، ان 2 آیت کی برکت سے آپ کے تمام مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اور میرے پیارے محترم ناظرین کرام، میں لاسٹ ویڈیو کی 2 باتیں شیئر کرتے ہوں. آج بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ان 2 باتوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ 2 جو باتیں ہیں ان کو غور سے سنیں. ایک تو جب آپ عمل کرتے ہیں کسی کے سامنے بالکل بھی نہ کریں. دوسری بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کرتی ہوں کہ جب آپ عمل کرتے ہیں نا، علیحدگی میں کیا ہوا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، بینیفٹ دیتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے کرتے ہیں تو آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے عمل سے. اس لیے جو عمل کرنا ہے آپ نے علیحدگی میں کرنا ہے، اور علیحدگی میں اللہ سے مانگے. جو آپ علیحدگی میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، علیحدگی میں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنا درد کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کسی دوست کے ساتھ. علیحدگی میں یہ عمل ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی میں بیٹھے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، وہ آپ کا دھیان وظیفے کی طرف نہیں ہوتا، وہ آپ کا باتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. یہ عمل میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ علیحدگی میں جو وظیفہ ہوتا ہے وہ بہت طاقتور وظیفہ ہوتا ہے. اس کی پاور بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یقین بھی انسان پختہ ہوتا ہے، اور وظیفے کی طرف توجہ ہوتی ہے. لاسٹ میں ایک 2 اور بات شیئر کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ، کوئی نہ کوئی وظیفے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی وظیفہ کرنا ہے، اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا. میرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے، اس عمل کے ساتھ، وظیفے کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کریں. کیونکہ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ کے رکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بے اولاد ہے تو آپ کو اولاد سے نواز دیں گے. ٹھیک ہے. بے گھر ہے تو انشاءاللہ آپ کو گھر مل جائے گا. بے روزگار ہے تو آپ کو کاروبار مل جائے گا. بے گھر ہے تو آپ کو گھر مل جائے گا. آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کے کام رکے ہوئے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میرے محترم ناظرین کرام، یہ 2 باتیں تھیں جو میں لاسٹ پہ شیئر کرتی ہوں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر میری ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیر.